حضور سید عالم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ جب اس کی عمر ہو جائے 9 سال تو پھر اس کے دودھ والے دانتوں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ جب اس کی عمر ہو جائے 14 سال پھر وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ جب اس کی عمر ہو جائے 21 سال پھر انسان کا قد پورا ہو جاتا ہے۔ 21 سال کے بعد کسی بھی انسان کا قد نہیں بڑھتا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے اور حضور فرماتے ہیں جب انسان کی عمر ہو جائے 28 سال پھر انسان کی عقل پوری ہو جاتی ہے۔ 28 سال کے بعد کسی بھی انسان کی عقل میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے انسان کو جتنی عقل ملنی ہوتی ہے وہ صرف 28 سال تک ہی ملتی ہے، بعد میں نہیں ملتی۔ اگر کسی انسان کی عقل میں 28 سال کے بعد بھی اضافہ ہو جائے تو وہ تجربات کر کے، مشاہدات کر کے اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ملتی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے بندے کو جتنی عقل ملنی ہوتی ہے وہ صرف 28 سال تک ہی ملتی ہے، بعد میں نہیں ملتی۔ اور یہ حدیث پاک جس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کتاب کا نام ہے الخصال المکفرۃ لذنوب المتقدمۃ والمتأخرہ۔ یہ کتاب کا نام ہے اور کتاب کے نام کا معنی یہ ہے کہ انسان کی وہ خصلتیں، وہ نیکیاں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے بیک وقت انسان کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور آئندہ زندگی والا بھی سارے معاف ہو جائیں۔ مثال کے طور پر پچھلے گناہ تو کچھ نیکیاں معاف کروا دیتی ہیں، جیسے حج کے بارے میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جس نے حج کیا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ حج کر کے آ کے کسی کا قتل کر دے تو پھر حج اس کا ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ حج پچھلی زندگی والے گناہ معاف کرواتا ہے، آئندہ زندگی والے معاف نہیں کرواتا۔ آئندہ زندگی والے گناہ معاف کروانے والی کون سی نیکیاں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جو انسان کسی نابینے کا ہاتھ پکڑ کر 40 قدم چلے اس کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ اس کو ٹھوکر لگے گی، اس کو چوٹ آئے گی، اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے کسی نابینے کا ہاتھ پکڑ کر 40 قدم چلے، پھر حضور فرماتے ہیں عرش کا مالک رب اتنا خوش ہوتا ہے اس ادا کو دیکھ کر، اللہ کریم اس آدمی کے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، آئندہ زندگی والے بھی سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کتاب میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے صرف وہ حدیثیں جمع کی ہیں کہ جن نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور آئندہ زندگی والے بھی سارے معاف ہو جائیں۔ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی، اور یہ اتنے بڑے عالم ہیں۔ اس زمانے میں اگر کسی بھی شخص کی خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ اٹھتی تھی تو وہ یہ دعا کرتا تھا کہ مولا جس طرح ابن حجر عسقلانی کو علم عطا کیا ہے نا، ہماری اولاد میں سے بھی کسی کو ایسا علم عطا فرما دے۔ یہ ہوتی ہیں قابل رشک چیزیں۔ یہ اتنے بڑے عالم تھے علامہ ابن حجر عسقلانی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے الخصال المکفرۃ لذنوب المتقدمۃ والمتأخرہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان کی عمر ہو جائے 28 سال پھر انسان کی عقل میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے بندے کو جتنی عقل ملنی ہوتی ہے صرف 28 سال تک ہی ملتی ہے، اس کے بعد نہیں ملتی۔ پھر حضور فرماتے ہیں جب انسان کی عمر ہو جائے 40 سال پھر اللہ کریم اس بندے کو ان 3 بیماریوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ وہ 3 بیماریاں کون سی ہیں؟ من البرص والجذام والجنون۔ برص کی بیماری، کوڑ کی بیماری، پاگل پن کی بیماری۔ حضور کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ یہ 3 بیماریاں یا تینوں میں سے ایک کسی بھی انسان کو لگنی ہو تو 40 سال سے پہلے لگتی ہے، بعد میں نہیں لگتی۔ پھر حضور فرماتے ہیں جب انسان کی عمر ہو جائے 50 سال پھر اس آدمی کی اللہ کی طرف محبت، پیار اور رغبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب عمر ہو جائے انسان کی 60 سال پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس آدمی کو زمین والوں کا بھی محبوب بنا دیتا ہے، آسمان والوں کا بھی محبوب بنا دیتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان کی عمر ہو جائے 70 سال تو پھر اللہ کریم نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنا کام جاری رکھو، اور گناہ لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ بس کرو، ٹھہر جاؤ، میرا بندہ فرما برداری کرتے ہوئے 70 سال کو پہنچ چکا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اگر اس سے کوئی گناہ والا کام ہو بھی جائے تو نہ لکھنا۔ 70 سال کے بعد اگر کسی انسان سے گناہ ہو بھی جائے تو وہ نہیں لکھا جاتا، بشرط یہ
کہ اس نے اپنی پچھلی 70 سالہ زندگی میں نیکیاں کی ہوں، گناہ کرنے پر توبہ بھی کی ہو، اس آدمی کے 70 سال کے بعد گناہ نہیں لکھے جاتے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جب انسان کی عمر ہو جائے 80 سال تو پھر اللہ کریم اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ کریم کو اسے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ پھر حضور فرماتے جب انسان کی عمر ہو جائے 90 سال، اس حدیث پاک میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے 9 سے 90 سال تک عمروں کا چارٹ بیان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب انسان کی عمر ہو جائے 90 سال پھر اللہ کریم کا دنیا میں چلتا پھرتا قیدی جب اس دنیا کی قید سے آزاد ہوگا پھر اس کی بارگاہ میں جائے گا جس کا قیدی ہے، یعنی مومن کی روح پرواز کرتی ہے اور کافر کی روح جہنم میں پھینکی جاتی ہے، کیونکہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے۔